میری قوم کو مطالعہ کا شوق ہو جاتا نا، یہ پڑھ کے بیٹھے ہوتے نا یہاں، تو یہاں بیٹھنے والا کبھی خیانت نہ کرتا ہے نا۔ آپ اگر مطالعہ کر کے آئے ہوتے نا، قرآن پڑھیے، قرآن نہج البلاغہ پڑھیے، صحیفہ کاملہ پڑھیے، توضیح المسائل پڑھ لیجیے، مفاتیح الجنان پڑھ لیجیے، یہ 4-5 کتابیں، زیادہ نہ پڑھو، پھر قرآن کا مطالعہ کر لو، قرآن پڑھو۔ خدا کی قسم قرآن ہادی ہے، قرآن۔ حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، میں مثال دوں، پھر مثال دوں۔ ابھی کبھی ایسا ماحول ہو جائے، کبھی خدا نخواستہ ایسا ماحول ہو جائے، آپ کو اکیلا ادھر سے نکلیں، آپ ہوں کا عالم ہو، رات کا گھپ اندھیرا ہو، کوئی بشر ان سڑکوں پہ نہ ہو، کچھ اندر ہوگا، کوئی اندر کھلبلی ہوگی، یہ راستے میں جا رہے ہو، کوئی بندہ نہیں، ہوں کا عالم، سناٹا، کوئی انسان موجود نہیں، اکیلے جا رہے ہو، گھبراؤ گے نا، ڈرو گے نا۔ آپ کے اور میرے چوتھے امام فرماتے، دنیا والوں اگر زین العابدین کو مشرق سے لے کے مغرب تک اکیلا جانا پڑے، کوئی انسانیت نہ ہو، ایک زین العابدین کے ساتھ اللہ کا قرآن موجود ہو، مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ کاش قرآن پڑھا ہوتا، قرآن میں تدبر کیا ہوتا، قرآن میں غور و فکر کیا ہوتا۔ صبح اٹھ کے جو کتنی بڑی بات ہے یار، یہ ہم صبح میں دیہاتی ہوں، مجھے، آپ شہری ہوں گے، مجھے نہیں پتا آپ کا طرز زندگی کیا ہے۔ ہمارے ہاں دیہاتوں میں یہ بندہ باہر نکلے نا، شہر جا رہا ہے کسی کام کے لیے، کوئی بندہ صبح مل جائے، سارا دن شہر سے دھکے کھا کے آئے، کوئی کام نہ ہو، کہتے ہیں وہ صبح منحوس متھے لگا تھا ہے نا، کام ہی کچھ نہیں ہوا، صبح وہ میرے سامنے آ گیا تھا، سارا دن برباد ہو گیا۔ اپنے دن کو نحوستوں سے بچانا چاہتا ہے، اپنی صبح کا آغاز قرآن کی تلاوت سے اللہ، اپنی صبح کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کر لے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی کلام۔ میرے معصوم امام فرماتے ہیں، جس سے بندے کو محبت ہوتی ہے نا، بندے کا جی چاہتا ہے اس محب کے ساتھ، اس محبوب کے ساتھ باتیں کرے، جس کے ساتھ سچی محبت ہوتی ہے، بندہ چاہتا ہے اس کے ساتھ باتیں کرے۔ اللہ سے بھی محبت ہے نا تمہیں؟ ہاں، سب کو ہے۔ کبھی دل میں آئی بات اس محبوب سے باتیں کریں؟ کیسی محبت ہے، آج تک سوچا ہی نہیں کہ اس کے ساتھ باتیں ہو سکتی ہیں۔ میرے معصوم امام فرماتے ہیں، اللہ سے بھی باتیں ہو سکتی ہیں، اگر تمہارا جی چاہے نا تم بولو اور وہ سنے تو نماز پڑھا کرو، اور اگر جی چاہے کہ وہ بولے اور تم سنو تو قرآن پڑھا کرو۔ قرآن میں اللہ اپنے بندے سے باتیں کرتا ہے، کتنی محبت سے باتیں کرتا ہے۔ خدا کی قسم، بچہ نافرمان ہو نا، بچہ، باپ بڑا حلیم ہو، بڑا بردبار ہو نا، بچہ نافرمان ہو، بیٹا باپ کا نافرمان ہو، الیاذ باللہ، باپ جتنا ہی بردبار ہو، حلیم ہو نا، بلائے گا تو لہجے میں تلخی ضرور ہوگی، لیکن اللہ کتنا کریم ہے، اپنے گستاخ بندے کو بھی بلاتے ہوئے کہتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے حضرت انسان بتا تو صحیح، مجھ جیسے کریم سے تجھے کس نے متکبر کر دیا؟ کیوں میرے ساتھ بات نہیں کرتا؟ کیوں میرے پاس نہیں آتا؟ تبارک الذی بیدہ الملک، کائنات کی حکومت تو میرے پاس ہے نا، آ میرے پاس، عزت چاہیے تو آ، دولت چاہیے تو آ، دنیا چاہیے تو آ، آخرت چاہیے تو آ، اولاد چاہیے تو آ، رزق چاہیے تو آ، ساری کائنات کا مالک تو میں ہوں، تو کہاں پھرتا ہے؟ آ جانا، آ جا، اپنی منوانے کے لیے آ جانا۔ اچھا، ہم اللہ کو مانیں تو اللہ کی کبریائی میں اضافہ ہو جائے گا؟ ہاں، کوئی حدود مملکت الہی میں اضافہ ہو جائے گا، اللہ کی حکومت بڑھ جائے گی، ہم سارے منکر ہو جائیں، الیاذ باللہ، اللہ کی حکومت میں کوئی کمی ہو جائے گی؟ اللہ کہتا ہے آ، اپنی منوانے کے لیے۔
الہی حاضی صلاتی صلیتها لا لحاجت منک الیہا ولا رغبت منک فیہا. اللہ علی حیدر کرار نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے کہتے میرا اللہ یہ ہے علی کی نماز جو علی پڑھ سکا. میرا اللہ تجھے علی کی نماز کی ضرورت نہیں، علی نے پڑھی اس لیے کہ تو نے حکم دیا ہے.